الحمد لمن له الحمد والمدح والثناء الأكبر والأطهر والأجدر بالحق وحده لا شريك له ولا فريق له ثم نشهد أن حبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مقدس اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جب آخری کتاب ہے تو یہ آخر تک ہدایت کی کتاب ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کی تاثیر صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی تاثیر آج بھی موجود ہے اور پوری کائنات کی سب سے مؤثر ترین کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی تاثیر اب میرے اور آپ کے سامنے اس مجمع کی صورت میں بھی موجود ہے کہ اگر قرآن مقدس کی تبلیغ کی جائے اور اس کو بیان کیا جائے تو یہ کل بھی مؤثر تھا اور آج بھی مؤثر ہے۔ اور قرآن مقدس صرف ایمان کا راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ قرآن مقدس ایمانداروں کے لیے تمام راستے کھولتا ہے۔ یہ نہیں کہ توحید سمجھانے کے بعد یہ اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کے کام کرنے کی اجازت دے، بلکہ اس طرح ماں اپنے بیٹے کی حفاظت نہیں کرتی جس طرح قرآن اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو تمام راستوں سے زیادہ سیدھا بھی ہے اور تمام راستوں سے زیادہ سچا راستہ بھی ہے۔ جس طرح بچے کی پرورش تو اس دودھ سے بھی ہو جاتی ہے جو دودھ مارکیٹ سے دستیاب ہوتا ہے، مگر جب موسمی وبائیں آتی ہیں تو بچہ ان وباؤں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جس کی تربیت و پرورش ماں کے دودھ سے ہو وہ موسمی وباؤں کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔
یہ سب سے مضبوط راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن مقدس کی تاثیر ایسی تاثیر ہے کہ اس کے نغمے سے جو خیر کے جذبات نکلتے ہیں وہ تو تھوڑا کافر پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن جو مومن پہ اثر انداز ہوتی ہے اس کے کیا کہنے۔ جب مومن پہ قرآنی تاثیر آتی ہے تو اس کے اندر سے جس طرح قرآن میں ملاوٹ نہیں، مومن میں بھی ملاوٹ نہیں آتی۔ جس طرح قرآن یقین والی کتاب ہے، اسی طرح مومن کو اتنی اپنی جان پہ، اتنے اپنے نام پہ یقین نہیں ہوتا جتنے اپنے ایمان پہ یقین ہوتا ہے۔ جس طرح قرآنی آیات مربوط ہیں اور آپس میں اختلاف نہیں ہے، قرآن ماننے والے بھی آپس میں منظم ہوتے ہیں اور ان کے اندر اختلاف نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن مقدس کی تاثیر ہے، اس لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں باپ والی شفقت بھی موجود ہے اور اس میں ماں والی ممتا کی رحمت بھی موجود ہے۔ قرآن مقدس کے دو انداز ہیں، ایک حاکمانہ انداز ہے اور دوسرا حکیمانہ انداز ہے۔ جو حاکمانہ انداز ہے اس میں بھی حکیمانہ انداز موجود ہے، لیکن حاکمانہ انداز غالب ہے، اور جو حکیمانہ انداز ہے اس میں بھی حاکمانہ انداز موجود ہے، لیکن اس میں حاکمانہ مغلوب ہے اور حکیمانہ غالب موجود ہے۔ حاکمانہ انداز ماننے والوں کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ حاکمانہ انداز سے اپنے بچوں سے بات کی جاتی ہے اور حکیمانہ انداز سے دوسروں کے بچوں سے بات کی جاتی ہے۔ قرآن مقدس کا حاکمانہ انداز ہمیں شرک سے نفرت تو سکھاتا ہے، لیکن مشرک سے جب بات کرنی ہو تو حاکمانہ انداز نہیں، حکیمانہ انداز اپنانے کا کہتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الانسان، کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان۔ قرآن مقدس میں قل یا ایھا الکافرون بھی موجود ہے، مگر موجودہ ترتیب میں اللہ نے اس کو آخری پارے میں رکھا ہے اور ایک لطیف سا اشارہ کیا دعوت دینے والے کی طرف کہ جب کسی کو کافر کہنا ہو تو پہلے 30 پاروں کی تبلیغ کیا کر اور اس پہ حجت کا اتمام کیا کر۔ جب تک حجت کا اتمام نہ ہو تو خالق بھی کافر کہہ کے نہیں بلاتا، وہ بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، حالانکہ اس نے ظلم بھی کیا، کفر بھی کیا، اللہ کی وحدت کی چادر کو اٹھا کے درگاہوں پہ بھی ڈالا، مگر اللہ کریم پھر بھی کہتے ہیں یا ایھا الانسان، تو بڑی محبت کرنے والا ہے، مخلوق سے محبت کرتا ہے، کبھی خالق سے بھی محبت کیا کر۔ اور اس انداز میں بھی اللہ کریم کے اس حاکمانہ انداز اور
اور حکیمانہ انداز میں بھی محبت موجود ہے، اور یہ محبت وہ ہے جو ماں والی محبت ہے۔ اللہ کریم پوچھ رہے ہیں شرک کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور زیادتیاں کرنے والے اور گناہوں کے انبار لگانے والے، ما غرک بربک الکریم، ما غرکا ما غرکا۔ ماں اور بیٹے کی لڑائی ہوئی، کئی دنوں کے بعد بیٹا روتا روتا ماں کی گود کی طرف آیا تو ماں پوچھنے لگی اے میرے بیٹے تیری میری جدائی تو نہیں ہو سکتی تھی، بھلا بتا تجھے مجھ سے کس نے لڑوا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس سے تیری لڑائی تو نہیں ہو سکتی تھی، میں نے تو تیری فطرت میں بھی یہی رکھا تھا کہ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ تیرے سے محبت کرے گا، لیکن پھر بھی تو نے میرے ساتھ لڑائیاں کی اور میرا در چھوڑ کے کہیں کہیں جاتا رہا۔ اب مجھے بتانا ما غرکا، تجھے مجھ سے دور کس نے کیا؟ تجھے مجھ سے بدراہ کس نے کیا؟ تجھے میرے راستے سے گمراہ کرنے والا کون ہے؟ ذرا اپنی تخلیق کو دیکھ، جب بندہ بالکل نکما ہو جائے اور اپنی فطرت کو بھی مسخ کر دے پھر اس پہ کیے ہوئے احسانوں کو بھی جتلایا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلقک، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تجھے پیدا کرنے والا ہے۔ ذرا دھیان کر تیری تخلیق میں کتنی محبتیں موجود ہیں۔ اتنا ڈاکٹر اور طبیب خیال نہیں رکھتا کہ مریض ہے ابھی غذا نہیں ہضم کر سکے گا اور وہ بھی نالی کے ذریعے غذائیں دیتا ہے، میں نے تجھے منہ کے ذریعے غذائیں نہیں دی، تیری ماں کے پیٹ کے ذریعے تجھے غذائیں دی۔ میری محبت کا عالم دیکھ، جب میں تجھے بنا رہا تھا تو تجھے اور کوئی دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے جو اندھیروں میں بنانے والا ہو، جو اندھیروں میں دیکھنے والا ہو اس کو الہ کہتے ہیں، اور لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جب میں بنا رہا تھا تیرے پیر سے مشورہ تو درکنار، تیرے حضرت سے مشورہ تو درکنار، میں نے تو وقت کے نبی سے بھی نہیں پوچھا کہ تیرا بیٹا یوسف بنا رہا ہوں، میں نے تو وقت کے نبی سے بھی مشورہ نہیں لیا کہ تیرا بیٹا یعقوب بنا رہا ہوں، میں نے تو ابراہیم پیغمبر سے بھی نہیں پوچھا کہ تیرا بیٹا اسحاق بنا رہا ہوں۔ بنانے والا بھی وہی ہے اور اندھیروں کے اندر اپنی قدرت کی کاریگری چلانے والا بھی وہی ہے۔ جب زندہ نبی کا بیٹا ہو اور اس بیٹے کی والدہ کے پیٹ میں بن رہا ہو، زندہ پیغمبر بھی ایک پردے کے پیچھے اپنے بننے والے بیٹے کو نہیں دیکھ سکتے، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد قبروں کے نیچے اوپر اور دائیں بائیں سے کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔